الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ المصطفیٰ رضوی قادری چشتی دامت برکاتہم القدسیہ دیگر بسط واجب الاحترام وارثان محراب و ممبر علماء کرام مہمانان گرامی میرے محترم جناب نذیر صاحب لالیاں تو تشریف لے آئے، جناب محترم صاحبزادہ سعید وقاص لالی صاحب آپ بھی انہاں دے ہم سفر نال تشریف لے آئے، جتنے احباب تشریف فرماؤ سب واسطے دعائے اللہ پاک ذکر علی دی خیرات سب نو عطا فرمائے۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب میرے بڑے مہربان نے اور میری حوصلہ افزائی واسطے مینو یاد فرماندے رہندے، میں سعادت سمجھ کے حاضر ہو جانا، اور پہلی مرتبہ قبلہ صاحبزادہ صاحب نے مینو اسی مسجد دے اندر سن 2012 وچ یاد فرمایا سی 10 محرم بعد نماز عشاء، پھر وہ سلسلہ اسی طرح جاری ہو ساری ہے، سال وچ کئی مرتبہ خانقاہ ڈوگرہ شریف بھی شاہکوٹ بھی، انہاں دیاں محبتاں انہاں دیاں شفقتاں انہاں دیاں مہربانیاں خلوص پیار اللہ پاک اے آقا کریم علیہ السلام دی محبت دا سلسلہ اسی طرح قائم رکھے، اور قبلہ حضرت دا سایہ ساڑھے سیراں تے رب تا دیر قائم فرمائے۔ بہت شکریہ جناب محترم حاجی شیخ محمد شیراز صاحب، محترم جناب شیخ محمد اکرام صاحب شیخ جی برفی والے، انہاں دے والدین دے ایصال ثواب واسطے، یعنی آج دی اے محفل دا شرف اللہ انہاں نو عطا فرمایا، اور انہاں دے والدین نو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی کہ انہاں دے بچیاں نے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے ذکر علی دا اہتمام کیا۔ آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے نا کہ اپنی محفلاں نو رونق بخشو ذکر علی نال۔ جناب حضرت ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ ارشاد فرماندیاں کہ آقا کریم علیہ السلام دی محفل وچ میں پردے چو ویکھدی ہاں نا تے مولا علی بیٹھے ہوندے تے میرے ابا جی خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ دی محفل وچ مرتضیٰ دا چہرہ ویکھدے رہے، اور بڑے غور نال حضرت علی دا چہرہ ویکھدے تے میں ایک دن عرض کیتی ابا جان میں تانوں دیکھتی ہاں کہ تسی حضرت علی دا چہرہ ویکھدے رہندے ہو، آقا کریم علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہوندے تواڈی توجہ گفتگو وال تے ہوندی پر نظر تواڈی علی وال ہوندی، تے میرے ابا جی نے مینوں فرمایا کہ بیٹی عائشہ آقا کریم علیہ السلام دا ہی فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ رحمانی صاحب تسی تے جتنا خطیبہ نو سنیا ریکارڈ کیتا تسی تے ہن خطیب گر ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا اسی نہیں دیکھ سکتے، خواب اکھ لگے تے تشریف لے آن تے بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ظاہری طور تے اسی وہ زیارت نہیں کر سکتے جڑے زیارت کرن والے زیارت کر کے عبادت کر دے رہے،
اس گل دا اظہار میں ہون کر رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ دی نظر 14 صدیاں پہلے آقا کریم علیہ السلام دا علم اس تو باخبر سی کہ جڑے بعد ہی چاہن گے اے زیارت کر نہیں سکن گے، اے عبادت کنج کرن گے، تو سرکار نے ساڈی جھولی چ خیرات پاندیاں فرمایا الذکر علی جن عبادہ، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت۔ اور شاہکوٹ دے اس مرکز آل سنت دا اے اعزاز ہے کہ کسی ہستی دی یاد تو اے مرکز خالی نہیں۔ ذکر صحابہ، صدیق اکبر دے نعرے بھی اس مرکز چو گونج دن، فاروق اعظم دے نعرے بھی اس مرکز چو گونج دن، عثمان غنی دے نعرے بھی اس مرکز چو گونج دن، حیدر کرار دے نعرے بھی اس مرکز بھی چو گونج دن، حسن و حسین دا ذکر بھی اتھے ہوندا ہے تے سیدہ پاک دا بھی ذکر اتھے۔ اسی ہر نسبت نال پیار کرن والے، اور میں تے صرف ایک دو روایت عرض کیتیاں، تسی گج وج کے سبحان اللہ کی، اور مینو ذکر کرن دا سواد آیا۔ کسی ال دعوت تے جاؤ نا تے بندہ رج کے روٹی اتھوں کھاندا ہے جے کھان والے وچ خلوص ہوے، تے تقریر دی وچ اس اوتھے آندی ہے جتھے کران والے وچ خلوص ہو۔ حضرت صاحب قادری بھی نے، چشتی بھی نے، تے چشتی ذرا کھڑکے وج کے والے ہوندے نے، سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے۔ بس ان چیز ذوق دے نال سننا، زیادہ لمبی گفتگو نہیں، یعنی تھوڑے وقت میں کافی ساریاں گلاں کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا محبت نال سماعت کرنا۔ جڑے کلمات میں تلاوت کیتے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والےو اللہ کولو ڈرو، ایمان والےو اللہ کولو، ایمان والے تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ ایمان بھی ہوئے تے تقوی بھی ہوئے تے بندہ جنتی ہوندا یا نہیں ہوندا ہے نا؟ لیکن اتنے رب یہ نہیں فرمایا ایمان والے تقوی اختیار کر تے جنت حاصل کر، فرمایا نہیں، وکونوا مع الصادقین، سچیاں دے نال ہو جا، میرے پیاریاں دے نال ہو جا، میرے نیک بندیاں دے نال ہو جا۔ یا اللہ انج کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ ایمان بھی دولت ہے، تقوی بھی دولت ہے، تے جتھے دولت ہوئے اتھے ڈاکو آندا ہے۔ ایمان بھی دولت، تقوی بھی دولت، جتھے دولت ہوئے اتھے ڈاکو آندا ہے۔ رب نے فرمایا ایمان اور تقوی اختیار کر، پھر انہوں محفوظ کر نہیں تے میرے ولیاں میرے پیاریاں دی صحبت ہی چاہ جا، اتھے ڈاکو آنا نہیں، تیرا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، تیرا تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا۔ سمجھ آگی گل؟ اچھا، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم او ہستی نے، اچھا کسی ولی دی صحبت وچ بھی بیٹھ جاؤ، ایمان بھی محفوظ اور تقوی بھی محفوظ۔ سید اعلی حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ، عاشق آل و اصحاب، ذرا اچھی اعلی حضرت دا نا آئے نا، ذرا کلیجے ٹھنڈ پینی چاہیے۔ جناب سیدی و مرشدی و مولائی و ملجائی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ کارخانہ ولایت دے فیوز و برکات جڑے ولیاں تک پہنچ دیں وہ ڈائریکٹ نہیں پہنچ دے۔ اعلیٰ حضرت فرمان دیں او ولیاں تک پہنچن تو پہلے ایک شخص تے اتر دیں، پھر اس شخص دے وسیلے نال، یعنی او شخص ہر ایک دے مرتبے دے مطابق او فیوز جڑے اللہ دی طرفوں آندن او تقسیم فرمان دیں۔ او شخص تے سید اعلیٰ حضرت لکھ دے نے، اور لکھ بھی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال، کہ آپ دا حوالہ دے رہے فتاوی رضویہ شریف ہے کہ اس شخص تے اتر دیں، او شخص ہر ایک دی استمداد او دے رتبے دے مطابق اس ولی تک کو اللہ دے بھیجے فیوز و برکات تقسیم فرماندا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک، ہون تو قیامت تک اے رتبہ اے منصب اکو بندے کول رہے گا جڑا تمام ولیاں وچ اے فیوز تقسیم کردا ہے،
اس بندے دا نام ہے علی شیر خدا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ گئی گا؟ اچھا ایک لفظ میں وچ آکھیا ہے جو سید اعلی حضرت نے لکھیا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے، یعنی یہ مطلب یہ نہیں کہ نبی بھی معاذ اللہ، یعنی آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے، یہ وضاحت ضروری ہے۔ کوئی صحابی بھی کسی نبی کو نہیں پہنچدا، نبوت دا مقام صحابیت تو اتے وے، اور اہل سنت و جماعت دے عقیدے دے اندر معصوم صرف نبی اور فرشتے نے، غیر نبی معصوم نہیں، چاہے وہ جس رتبے تے بھی فائز ہوئے، ہاں وہ محفوظ ضرور نے، وہ محفوظ ضرور نے۔ تو جناب آدم علیہ السلام دی امت تو لے کے جتنے نبی اور رسول گزرے، ہر نبی دی امت وچ جڑے ولی گزرے، ہر ولی نے علی دی روح کو خیر لئی۔ میں اپنی گل دا پوری طرح ذمہ دار ہوں، حضرت قبلہ تشریف فرما نے، جتنے میں غلط ہویا میری اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تمام ولیاں کو، یعنی میں انج آکھ لواں ادو تک کوئی ولی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی علی دی ضرب نہ لگے۔ جتنے سلسلے چشتیہ، قادریہ، سوروردیہ، مجددیہ، اویسیہ، یہ سارے سلسلے اے نے ولایت دیاں نہراں، اے علی دے قدماں چ چلی ہیں۔ علی دا پتر ہے غوث اعظم، شہنشاہ بغداد، پھر اگوں او تقسیم کر رہے ہیں مولا علی کو لے کے۔ بریلی دے امام فرماندے ہیں مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، تجھ سے در سے سچ اور سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ اے بریلی دے امام ان کیوں فرمایا جے کہ میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا؟ فرمایا کیونکہ اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے، اجر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور ناتیہ کلام دے مقتے اندر فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے شاکور دے مرکزی چان والیوں، میں غوث اعظم پر کیوں آیا کہ میں دسنا چاہنا کہ جنو احمد رضا غوث جلیل نے اتنی عقیدت رکھتا مولا علی نے کتنی عقیدت رکھتا۔ اللہ اعلی حضرت، اعلی حضرت جس انداز نال سیدی اعلی حضرت اہل بیت دی عظمت بیان فرمائی کو کڑ کے لیاؤ، ہے کوئی ایسا؟ موضوع حضرت مولا علی ہے، لیکن وچ میں گل میرے ذہن ہی چاہ گئی، میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام یوسف نبانی سیدی اعلی حضرت دے ہم عصر بزرگ نے اور اہل عرب وچوں نے، انہوں نے لکھیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری فاطمہ انسانی حور ہے۔ سرکار نے فرمایا میری فاطمہ انسانی حور ہے۔ کیا بات ہے؟ اگلے جملے سننا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ دنیا دی کوئی عورت چند ایام ایسے نہ عبادت کر سکتی نہ تلاوت کر سکتی. سرکار دی شہزادی یہ ایسی خاتون ہے کہ مہینے دے 30 دن نے تے 30 دن لگاتار عبادت بھی کر دی تلاوت بھی کر دی. 2 مہینے دے 60 دن نے کوئی ناغا نہیں 60 دن تلاوت بھی کر دی عبادت بھی کر دی. 3 مہینے دے 90 دن نے کوئی ناغا نہیں عبادت بھی کر دی تلاوت بھی کر دی. آقا فرمایا جڑے عورتوں نو مخصوص ایام آندے میری شہزادی انہاں تو بھی پاک. جبکہ اطباء حکیم میڈیکل سائنس کی آتی ہے کہ وہی خون پیٹ وچ عورت کو حمل ہوئے بچے دی گروتھ دا سبب بنتا ہے. بچے دی گروتھ دا سبب بنتا ہے. تے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اس تو پاک سن تے شہزادیاں دی شکم عطر وچ خوراک کی سی. گل میں اتنی کرنی ہے, اگلی گل میں نہیں, میں وضاحت وال جا نہیں سکتا کیونکہ میری اتنی اوقات ہی نہیں. میں وضاحت وال نہیں جا سکتا, میری اوقات نہیں. میں جس وقت میرے ذہن نیچے گل آئی کہ میں گل کیویں سمجھا کسی ایسے اہل عقیدت کو سمجھا جنہوں یہ بھی پتہ ہے کہ اس گھر دا مقام کی ہے, اس ہستی دا مقام و مرتبہ کی ہے, میں ادھے کو پوچھا نا کیونکہ لجپال گھرانہ ہے, نگینوں کی لڑی ہے, اس گھر کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے. تم لوگ ادھر باغے فتح پر ہو پریشان, پھر دوست ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی. پھر دوست ادھر تم لوگ ادھر باغے فتح پر ہو پریشان, پھر دوست ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے. آقا نے کھڑے ہو کر یہ امت کو بتایا, آقا نے کھڑے ہو کر یہ امت کو بتایا رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے, رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے. 3 اور بھی بہنیں ہیں قبلہ حضرت صاحب دے گوڑے ہاتھ رکھ کے, 3 اور بھی بہنیں ہیں نذیر صاحب, 3 اور بھی بہنیں ہیں. بڑی عمر میں تحسین, توجہ رکھنا اگلی لین ہی تانوں عشق دی معراج ہو جائے گی. 3 اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین, 3 اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین. رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے, رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے, کیونکہ ہستی بہت اچھی ہے. انہاں دے حوالے نال گل کرن تو پہلے انہاں نال عقیدت اور محبت دا ہونا ضروری ہے, بندہ تا انہاں دے حوالے نال کوئی گل کرے. سمجھ آئی نا, بڑے ادب دے نال بڑے احترام دے نال. تے میں سوچیا کہ شہزادے شکم عطر وچ رہے بی بی پاک انسانی حور نے, مینوں مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اے عام عورتاں کی طرح خاتون بھی نہیں. زور دی نماز پڑھی, حسن مجتبی دی ولادت ہوئی, رمضان دا مہینہ ہے, تے پھر اثر دی نماز پڑھی. جس بی بی اثر پڑھی مطلب روزہ بھی ہے سی, روزہ بھی ہے سی نا. تسی دیکھو نا, روزہ اسلام دا بعد والا رکن ہے, نماز تے پہلا رکن ہے. تے جی دی نماز نہیں رہی وہ روزہ رہا ہونا. ہن میں سجے کھبے نہیں ویکھیا, جس وقت میرے ذہن وچ, رضوی صاحب غور کرنا, جس وقت میرے ذہن وچ گل آئی نا, میری فوراً توجہ بریلی وال گئی. میں آکھیا سیدی اعلی حضرت اے مینوں دسو تے صحیح, شہزادیاں دی شکم عطر وچ خوراک کی شہزادہ دنیا چاہندا, بی بی پاک نماز پڑھ دیاں تے بریلی دے امام آکھیا نور بنت نور زوجے نور ام نور و نور, نور بنت نور زوجے نور ام نور و نور, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا, کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے این نور تیرا, تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے بارگاہ بڑی اچھی ہے. اور اہل سنت و جماعت
जिस हस्ती का भी जिक्र करन। मैं एक जगह ते हजरत मौला कायनात का जिक्र किया, तुसी मैनू शान सिद्दीक़ अकबर ते भी खान का डोगरा कई मरतबा सुने, कदी डंडी मारी। मौला अली का जिक्र भी सुन रहे हो, बल्कि गुज़श्ता साल सैयदना फारूक आजम योम फारूक आजम ते भी खान का डोगरा शरीफ मेरा बयान होया, वो भी तुसी सुनिया। डंडी मारी नहीं मारी। अच्छा, मैं एक जगह ते मौला अली का जिक्र किया, इंज ही करदा जिवें तुहाडे कोल कर रहे हैं। मैं जिक्र किया, उन्हें आख्या जी तुसी अली अली उन्हां अली कीती है। मैं आख्या असी अली नू किसी होर दे खाते च पा ही नहीं सकते, अली है ही है साडे। आख्या नहीं देखे ना क्योंकि चूंकि चुनांचे। मैं आख्या मैनू ये दस, तेरे अब्बे का जिक्र ओ करन, अब्बा छड़ देगा? आखे नहीं अब्बा तो नहीं छोड़ सकता। मैं क्या तू अब्बा नहीं छोड़ सकता, असी हसनैन दा अब्बा किवें छोड़ सकते? असी मौला अली नूं या असी सिद्दीकी भी असी, फारूकी भी असी, उस्मानी भी असी, हैदरी भी असी। और याद रखना मौला अली वल जितने रस्ते जाते ना, जेड़े रस्ते मर्जी आ जा, जिस रस्ते भी जाएगा ना, मौला अली वल हर रस्ता अबू बकर उमर उस्मान दी हवेली चो हो के जाए। और याद रखना जिक्र आले बैत का तुहानू स्वाद भी ता आएगा, बयान करन वाला ओ होया जिदे सीने च सहाबा दा प्यार होए, ते जिक्र सहाबा भी उदी जबान ते जचेगा जिदे सीने च हुजूर दी आल दा प्यार हो। क्योंकि मेरे इमाम ने फरमाया उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नज्म है और नाओ है इतरत रसूलुल्लाह। तो इस वास्ते मैं आखदा हूं कि जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अजमत की क्या बात है। हर बंदा मेरे नाल पढ़ेगा, पढ़ोगे? अच्छा सारा शेर मैं पढ़ांगा, तुसी की आखना क्या बात। हर बंदे वाल हुण मैं वेखना है। जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अजमत की, उन सहाबा की अजमत की क्या बात है। जिनकी शाने करे खुद आका बयां, उनके शर्फो करामत की क्या बात है, उनके शर्फो करामत की। और तरतीब नाल जरा तवज्जो रखना। यारे गारे नबी रश के शम्सो कमर, जिसने सब कुछ लौटाया है इस्लाम पर। खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर। यारे गारे नबी रश के शम्सो कमर, जिसने सब कुछ लुटाया है इस्लाम पर। जिनको अपना मुसल्ला नबी ने दिया, उनकी शान इमामत की। अच्छा जब मैं बात खड़ी करनी, हर बंदे हाथ चुक के आखना क्या बात है। जिनको अपना मुसल्ला नबी ने दिया, उनकी शान इमामत, उनकी शान इमामत की,
ان کی شان امامت کی کیا بات ہے. خلیفہ ثانی امیر المؤمنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے. اور خلیفہ ثالث جناب سیدنا و مولانا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ساریہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان پہ قربان امت کے سارے ولی، خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی. آقا کریم نے فرمایا نا ہر نبی دا جنت وچ ایک رفیق ہے. تے پوچھا گیا آقا تہاڈا بھی ہے؟ فرمایا میرا بھی ہے. کون ہے؟ فرمایا عثمان. ان پہ قربان امت کے سارے ولی، خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی. جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، اس غنی کی سخاوت کی، اس غنی کی سخاوت کی. اور خلیفہ رابع امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین شمع شبستان ولایت، قاتل کفار، قسیم النار، قسیم جناح، ساقی شیر و شربت، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب حضرت امیر المؤمنین علی شیر خدا سارے کو کرم اللہ وجہہ الکریم. اولیاء اصفیاء خواجہ سے جلی، اولیاء اصفیاء خواجہ سے جلی، اے سبھی کا وظیفہ علی یا علی. حیدر واہ واہ. حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری. کیا بات. علی 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 اگے میں گل کی نا کہ ہر ولی کل فیض مولا علی دا شعر بھی ہوئی آ گیا کہ اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی. جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی، اس علی کی شجاعت کی. محتشم صاحب ایک شعر پڑھ رہے سن، خلیفہ پنجم
جنات خلافت راشدہ خلافت علی منہاج النبوہ مکمل ہوئی، امام حسن مجتبی سید الاسخیاء پنجویں خلیفہ، بولو ذرا سبحان اللہ، خلیفہ پنجم آپ دی شان اندر ذرا سننا توجہ نال کہ عکس حسن نبی، عکس سر تو لے کے ناف تک شبیہ مصطفیٰ، عکس حسن نبی جان مولا علی، جن کی اولاد داتا مہر علی۔ اچھا بھائی اگلی لائن سننا، اگلی لائن بھی سننی تو انہوں چس آ جائے گا، مزہ آ جائے گا، تھوڑی جی میں دی وضاحت بھی نال ہی کر دیاں گا تاکہ تمام قسم دے شبہات دور ہو جائیں، بلکہ میں پہلے عرض کر دینا، جناب امام حسن مجتبی آپ نے جناب حضرت امیر معاویہ نال صلح فرمائی، ٹھیک ہے، کچھ شرارتی لوگ سن جڑے چاندے سن جنگ ہوئے، قتل و غارت ہوئے، لیکن آپ علم اور بردباری دے نال اور کمال آپ نے اپنا فیصلہ مدبرانہ فیصلہ فرمایا، آپ نے صلح فرما کے امت نو فساد تو بچا لیا، شرارتی شکست کھا گئے، یعنی دونوں پاسے جڑے لڑانا چاہ رہے سن، حضرت امیر معاویہ نو حضرت امام حسن نال، امام حسن نو حضرت امیر معاویہ نال، وچ حضرت امام حسن نے خود آپ نے فیصلہ فرمایا کہ نانے دی امت نو بچا لواں، اور اے خوشخبری میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ فرما دیتی۔ یاد رکھنا اسی اہل سنت و جماعت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے شہزادیاں نال جنہاں دی جنگ ہے ساڈی انہاں نال جنگ ہے، انہاں نال جنہاں دی صلح ہے ساڈی انہاں نال صلح۔ یاد رکھنا کسی صحابی دی بے ادبی نہ کرنا، گل سمجھ آ گئی؟ ذرا سبحان اللہ، ڈھیلیا نہیں پینا، اگلی لائن سنو گے تو پھر چاس آ جائے گی، پھر توجہ ایک باری پھر، عکس حسن نبی جان مولا علی، جن کی اولاد داتا میرے علی، جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے، اس حسن کی فراست، اور جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ یا اہل بیت کرام، بس جماعت ہے سید وہی جنتی، اہل سنت کی قسمت کی، اہل سنت کی قسمت کی، اسی ہر نسبت دا لحاظ رکھن والے، ہر نسبت نال پیار کرن والے، کیونکہ ساڈا اے عقیدہ جنوں بھی عزت ملی ہے تیرے مصطفیٰ تو ملی ہے۔ جناب عبداللہ بارگاہ نبوت وچ آئے، نظر کر کے صدیق اکبر بنا دیتا، جناب عمر آئے نگاہ کر کے فاروق اعظم بنا دیتا، جناب عثمان آئے نگاہ کر کے ذوالنورین بنا چھڑیا، علی آئے نگاہ کر کے شیر خدا بنا چھڑیا، بلال آئے کعبے دی چھت پہ چڑھا چھڑیا۔ جنوں عزت ملی میرے نبی دے در تو ملی، میرے نبی دے دروازے تے عثمان و علی دولا پڑھ کے آن، تاوی عزت مصطفیٰ دی وجہ تو اے جے میرا نبی دولا پڑھ کے ابو بکر و عمر دے دولے تے جاوے، تاوی عزت مصطفیٰ دی وجہ تو۔
جس اینگل نال بھی ویکھ عزت حضور دی وجہ جنوں مقام ملیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو ملیا. تو علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آقا کریم علیہ السلام دے ہر صحابی دا اپنا اپنا مقام ہے. جزوی فضیلتاں اور وقو وقت خصائص. حضرت علی دا ایک خاصہ ہے ساریاں وچ، ایک مولا علی دا ایک نمایاں آپ دا مقام ہے کہ بچپن تو جمن تو لے کے حضور علیہ السلام دے وصال با کمال تک ساری زندگی حضور دی تربیت وچ گزاری. باقی جتنی ہستیاں لکھاں کروڑا سلام ان ہستیاں عمر دے کسی نہ کسی حصے وچ جا کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ آئے. علی جمدے حضور دے ہتھاں تے. اچھا پرورش بھی حضور علیہ السلام فرمائی، تربیت بھی حضور علیہ السلام فرمائی، اور چھوٹی عمر والیاں وچوں سب تو پہلے کلمہ بھی مولا علی پڑھیا. سب تو پہلے کلمہ مولا علی پڑھیا. اور امت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی امت وچ سب تو پہلے جڑے نمازی نے نا عورتاں وچوں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے تے دوسرا نمازی علی شیر خدا ہے. سب تو پہلے نمازی جنہ نبی پاک علیہ السلام دی ابتدا وچ نماز پڑھی. اور پھر حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم میرے آقا کریم علیہ السلام ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے تسی اکثر سن دے ہو، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم دا شہر علی دا دروازہ. یاد ہے نا تانوں؟ میں سنی ہوئے گی لیکن میں تھوڑا جہا تانوں دے وچوں کوئی تبرک دینا چاہ رہا ہوں. انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اچھا مدینہ شہر نو آکھدے نے، بلد بھی شہر نو کہندے. تھوڑے چ کوئی بندہ ہونا جڑا سعودیہ بھی رہا ہونا. چلو پاکستان والے میں استدلال قرآن چو کر دینا. لا اقسم بہذل، مجھے سارے دے پلے پی گئی. مینوں اس شہر دی قسم جس شہر دی گلی توڑے پیر دی وانت حل بہذل بلد کلی چومی. بلد بھی شہر میں کہندے ہیں لیکن اتھے مدینہ کیوں آکھیا؟ یہ نہیں فرمایا میں علم دا شہر بلد دے لفظاں وچ، یعنی او الفاظ نہیں استعمال فرما، مدینہ استعمال فرمایا. مدینے دی جگہ تے بلد استعمال نہیں فرمایا. وجہ اے وے بلد چھوٹی آبادی والے شہر نو آکھدے تے مدینہ اے آخری سی ہے سب تو بڑی آبادی والا شہر. آقا نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں، سب تو بڑا شہر جدے اگے سیغہ ہی کوئی نہیں. وعلی بابھا تے علی اس شہر دا دروازہ. من اراد العلم فلیات الباب، جیڑا ارادہ کرے میں علم حاصل کرنا وہ دروازے تے آئے. یعنی سرکار نے دسیا میرے کو آنا علم ڈائریکٹ نہیں لینا، بوئے تو ہو کے آنا. مولا علی نے فرمایا میرے پیر بھائیو آج تو بعد جیڑا جیڑا حضور علیہ السلام کو جائے گا ایک واری تے میرے کو دو واری آئے گا. جیڑا سرکار دی بارگاہ دو واری جائے گا علی کل 4 واری آئے گا. جیڑا حضور کل 4 واری جائے گا علی کل 8 واری آئے گا. صحابہ کرام سرکار نو عرض کیتی جائے علی گل کر رہے ہیں سانو سمجھ نہیں آئی. آقا کریم حضرت علی نو بلا کے پوچھا تسی کی کہہ رہے ہو کہ جیڑا حضور کو 1 واری جائے گا میرے کو 2 واری آئے گا؟ عرض کیتی آقا تساں فرمایا میں تے نہیں آکھیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کس طرح عرض کیتی آقا تسی فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ بالکل. عرض کیتی آقا جیڑا شہر آئے گا بوئے تو داخل ہوئے گا بالکل، واپس کتھوں جائے گا؟ جیڑا دروازے تو آئے گا تے واپس کت تے نہیں نہ ٹپنی، دروازے تو ہی جائے گا نا. تو پھر جیڑا حضور کو 1 واری گیا علی کو 2 واری گیا. اور حضرت مولا کائنات تشریف فرما ہوندے سن، لوگ سوال کرتے سن تے حضرت علی فل بدی جواب دیندے سن. فل بدی یعنی سوچتے نہیں سن کہ اس دا جواب کی بندا. سوال مکیا تے فوراً جواب دے دیتا. ایک دن کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین تسی فوراً سوال دا جواب دے دیندے ہو تانوں کیویں پتہ لگدا ہے؟ ایک دن آپ ایک مقام تو گزر رہے ہیں تے کیڑیاں دا سیلاب ہے، اتنی کیڑیاں نے کہ زمین دے اوتے زمین نظر ہی نہیں آ رہی، سیلاب ہے کیڑیاں دا.
آپ دے نال ایک غلام چل رہا ہے، وہ آخر اے امیر المومنین کوئی دنیا چ ایسا بندہ ہے تسی انہوں جاندے ہو جنہوں پتہ ہوئے ہے کیڑیاں دی تعداد کنی ہے وہ گن کے دس دے؟ مولا علی نے فرمایا ہاں میں اس بندے نو جاندا، وہ صرف کیڑیاں دی تعداد نہیں جاندا، وہ یہ بھی جاندا اے دے چ نر کتنے تے مادیاں کتنی، وہ یہ بھی جاندا کہ یہ وچ ہر کیڑی دا وزن کتنا ہے۔ انہیں آخیا اچھا وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا میں علی شیر خدا ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے وہ علم مینوں مصطفیٰ کریم دے صدقے عطا کیتا۔ تو حضرت مولا کائنات ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم دے کول ایک کیس آ گیا، توجہ ہے میرے وال، حضرت سیدنا فاروق اعظم کول ایک کیس آیا بھئی ایک عورت نے 6 مہینے بعد بچے نو جنم دیتا ہے، وہ تے زنا دا الزام لگ گیا بھی 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا نکاح تو۔ حضرت فاروق اعظم فیصلہ صادر فرمانی والے سن تے مولا علی کول بیٹھے سن تے آپ انجی بڑے سکون نال بیٹھ کے آکھیا تے کی ہو گیا 6 مہینے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے توجہ فرمائی مولا علی وال، آپ نے فرمایا علی وہ کس طرح، ادھے تے ذرا روشنی پاؤ۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کیونکہ قرآن آکھدا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، دودھ چھڑان دی اور حمل دی جڑی مدت ہے وہ 30 مہینے میں، کتنی ہے حمل اور دودھ چھڑان دی عمر عرصہ وہ 30 مہینے، 30 ماہ، کتنے ہو گئے 2.5 سال، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، رب فرماندا ہے 2 سال تیری ماں تینوں دودھ پلایا تے 2 سال 24 مہینے کٹ دیو 30 چو پیچھے کنے بچے 6، تے فرمایا 6 مہینے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا۔ فوراً قرآن دا استدلال کر کے آپ نے فیصلہ فرمایا۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہویا کہ حضرت فاروق اعظم دی عدالت میں کسی طرح کیس آیا، ایک عورت تے زنا دی تہمت لگی، جرم ثابت ہو گیا، حضرت عمر وہ تے حد لگائی انہوں سنسار کرو تے نال ہی حضرت علی بیٹھے سن، فرمایا عمر ایک بندے دا قصور تے سزا دونوں کیوں؟ آپ نے فرمایا میں عورت نو سزا دیتی باقی اور کی نو سزا ہے؟ فرمایا جڑا دے پیٹ وچ بچہ دا کی قصور؟ اس وقت حضرت عمر خاموش ہو کے فرمان لگے لولا علی لہلک عمر، اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو جاتا۔ یا اللہ کدی کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ ایسا موقع آئے علی شیر خدا میرے کول موجود نہ ہو، جدو بھی کوئی ایسا موقع آئے اس وقت میرا معاون و مددگار علی ہو۔ سمجھ آئیے گل دی؟ ایک دن آپ تشریف فرما نے 2 بیبیاں دا جھگڑا ہے، اندھیرے چ بچے پیدا ہوئے، ایک دی بچی ایک دا بچہ، ایک بیٹی دی ماں ایک بیٹے دی ماں، وہ اندھیرے چ پیدا ہوئے تے بچے آپس وچ رل گئے، وہ دونوں دعوی کرن پتر میرا ہے، بیٹی دا وارث ہی کوئی نہ بنے، فیصلہ آ گیا حضرت علی کول، ہن کون دسے ادو ڈی این اے تے ہوندا نہیں سی کہ ٹیسٹ واسطے جناب بلڈ لو تے سیمپل چیک کرو ملاؤ تے پتہ لگے کہ ماں دی دیے پتر دیے۔ حضرت علی نے فیصلہ کیویں کیتا؟ فرمایا دونوں بیبیاں پردے چ لے جاؤ، دونوں دا دودھ لو چمچ تے، مقدار ایکو جتنی ہوئے تے ترازو تے تولو، جدا وزن زیادہ ہوئے پتر دی ماں، جدا وزن گھٹ ہوئے دھی دی۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مولا علی نے فرمایا اللہ نے ہر حوالے نال مرد نو فضیلت عطا فرمائی، چاہے وہ غذائی صورت بھی کیوں نہ ہو۔ اے فیصلے نے مولا علی دے۔ ایک گل اور سنا دیں، سبحان اللہ اچھی ہونی چاہیے۔ ایک دن حضرت مولا کائنات تشریف فرما نے کسی نے آخیا بھی جیڑی گل کرو علی فوراً جواب دیں دیں۔ اچھا میں گل کر رہا تھا نا، سائل نے پوچھا بھی فل بدی جواب فوراً کس طرح دیں دے ہو؟ حضرت علی نے انہوں فرمایا کہ تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں؟ انہیں آکھا 5۔ تواڈے ہاتھ دیاں کنیاں؟ این جی انہیں بھی آکھیا تسی ہاتھ ویکھیا؟ نہیں نہ ویکھیا، تسی کہہ دیتا 5۔ اچھا انہیں بھی آکھیا 5۔ مولا علی فرمایا ویکھے بغیر کیویں دسے؟ انہیں آکھا ہر ویلے جے سامنے۔ فرمایا بس جویں ہر وقت ہاتھ تیرے سامنے انجے رب دی کل کائنات ہر وقت علی دے سامنے۔ تسی پوچھی آؤ گے علی تانوں دسی آئے۔ اور شیخ محقق اور مولانا عبد الرحمن جامی ان ہستیاں نے لکھیا مولا علی فرمایا اے علوم مینوں کیویں ملے کہ میں جس وقت نبی پاک علیہ السلام نو آخری غسل دتا سی، سرکار دی پلک تے پانی دا قطرہ سی، او پانی دا قطرہ صاف کرن دی بجائے مولا علی فرمایا میں لب رکھ کے چوس لیا
جدوں دا پانی اندر اتریا رب میرے کو کوئی شاید چھپا کے رکھی نہیں. اے علوم مولا علی شیر خدا دے. اور پھر منافقہ نے ایک بندہ تیار کیتا. انہیں آخیا بھئی ہر گل کا جواب دینا ویکھو ہوں علی نو میں سوال کرانگا تے میں الجھاؤ پیدا کرانگا. انہیں سارے منافق اکٹھے کیتے کہ علی دے جڑے بغضی نے نا کہ صرف کمینے نہیں جے ہوندے کہ نال ٹیکنیکل کمینے ہوندے. یہ ٹیکنیکل کمینے ہوندے. تو وہ ٹیکنیکل کمینے سارے اکٹھے ہوئے. سارے کمینے اکٹھے ہو کے حضرت مولا علی کو مولا علی مسجد جا رہے ہیں. اچھا ٹیکنیکل کمینے اکٹھے ہو کے حضرت علی نو آواز دے کے کہنے ٹھہرو ٹھہرو ساری گل سن کے پھر جانا. انہاں آخیا اج وہ یہ واسطے سورج بھی پلٹیا سی, اج نماز قضا کراواں گے, اج ویکھاں گے سورج کیویں پلٹدا سی. سوال ہی انج دے کرنے. مولا علی دا ایک پیر مسجد وچ ایک پیر باہر, اتھے ہی کھلو گے. او آئے کاغذ قلم ہاتھ وچ, آکھن لگا وڈا منافق جڑا سی انہیں آکھا دسو کیڑا جاندار ہے جڑا بچے دیندا ہے, کیڑا جاندار ہے جڑا انڈے دیندا ہے. انہیں کاغذ قلم سیدھا کیتا, فرمایا اینو کی کرنے؟ انہیں آکھا جی لکھاں گا جڑا جڑا تسی لکھاؤ گے. فرمایا کھاتا ٹھپ کسی اور کام آئے گا, ایتھے تیرا واہ علی نال پیا ہے. انہیں آکھیا پھر دسو. فرمایا جدے کن جسم دے اندر ہون گے انڈے دے گا, جدے باہر ہون گے بچے دے گا. لے تو گن کے رکھ, میں ذرا خدا دا سجدہ کر کے آ. اچھا پھر ایک منافق آ گیا. ہن تسی توجہ کرو نا میرے وال, سجے کھبے نہ ویکھو. اچھا ایک منافق اور آ گیا. انہیں آخیا لو جی ہن میں لاجواب کراں گا, تو کی کریں گا؟ علامہ ابکری نے لکھیا انہیں آ کے ایک بڑا عجیب جہا سوال کیتا. انہیں کہا جی ساڈے علاقے چ بکری نے بچے نو جنم دیتا ہے تے شٹ اے وے کتے دے کراس نال بچہ پیدا ہویا ہے. ہن دسو او حلال ہے یا حرام ہے؟ سوال مولا علی کو. حضرت علی نے فرمایا او دی شکل کدے نال ملدی ہے؟ اگر تے رلدی ہے کتے نال تے حرام ہے, جے رلدی ہے بکرے نال تے حلال ہے. او کیونکہ صرف کمینہ نہیں سی, ٹیکنیکل کمینہ سی, ٹیکنیکل کمینہ. انہیں آکھیا جی تھوڑی کتے نال رلدی ہے تھوڑی بکرے نال رلدی. حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا اچھا انج کرو اونوں گھاس پاؤ, گھا چارہ پاؤ, جے چر لے تے حلال ہے نہ چرے تے حرام ہے. او پھر ٹیکنیکل کمینہ سی. انہیں آکھیا کر کے ویکھیا کدی چردا ہے کدی نہیں چردا. آپ نے فرمایا چلو انہوں پانی پلاؤ, جے کتے دی طرح چٹ کے پیوے حرام ہے, جے بکرے دی طرح پیے تے حلال ہے. کہنا جی یہ بھی کر کے ویکھا, کدی چٹ لیندا کدی پی لیندا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بھی کر کے ویکھا. انہیں آکھیا یہ بھی کر کے ویکھا. فرمایا انہوں بٹھاؤ, اگلیاں لتاں نوں ٹیک دے کے بوے بکری دی طرح تے حلال ہے, پچھلیاں لتاں تے کتے دی طرح بوے تے حرام ہے. کہندا یہ بھی کر کے ویکھیا, کدی کتے دی طرح بہندا کدی بکرے دی طرح. حضرت مولا علی نے فرمایا او منافقہ انج کر, انہوں جا کے چھری پھیر سینہ چاک کر, او جڑی نکلے تے حلال نہ نکلے تے حرام. ہن فبہت الذی کفر سوچی پہ گیا ہن کیویں آکھاں اے بھی کر کے ویکھیا ہے, کبھی او جڑی نکلدی ہے تے کبھی نہیں نکلدی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہے. اللہ اے شان ہے مولا علی شیر خدا دی. اور پھر علم بھی بے مثال تے جرت بھی بے مثال. ہر جنگ دا ہیرو علی, توجہ کرنی, ہر جنگ دا ہیرو. میچ بھی چنگی پرفارم کوئی کرے انہوں کی کہندے مین آف دا, تے جڑا جنگ چنگی پرفارم کرے نا انہوں آدھے نے مین آف دا وار. ہر جنگ دا ہیرو علی. ایک جنگ حضرت علی نو حضور نال نہیں لے کے گئے, باقی ہر جنگ چلی نال ہے. ایک جنگ واسطے سرکار نکلے تبوک, او دے واسطے اپنا جانشین مقرر فرمایا. عرض کیتی آقا مینوں چھڈ چلے. فرمایا علی تیری میرے نال اوہی نسبت ہے جیڑی موسیٰ نال ہارون دی اور ہارون دی موسیٰ نال. صرف اے وے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں, باقی تو میرے واسطے اوہی ہے جو موسیٰ واسطے ہارون سی.
اے علی تو پیچھے رہ، اسی جنگ تے چلے ہاں، وہ جنگ ہوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے سرکار نو پتا سی جنگ ہونی نہیں، علی نو نال ہی نہیں لے کے گئے۔ جے جنگ ہونی ہوندی تو سرکار نال لے کے جانے، صرف اس جنگ چھوڑ کے گئے۔ اچھا، حضرت مولا کائنات ہر جنگ وچ سر فہرست۔ خندق دا موقع آیا نا، 3000 صحابہ دا مجمع ہے، سارے صحابہ حضور علیہ السلام دے سامنے سرکار تشریف فرما نے۔ عمر ابن عبد ود آیا، انہیں باہروں آ کے آواز دیتی، 1000 بندے دی طاقت رکھدا ہے، بہت بڑا جنگجو ہے، بڑا پہلوان۔ انہیں آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کڈو اپنے غلاماں نو باہر۔ کتھے گئے؟ اج میں انہاں نو دساں جس جنت دا تساں وعدہ کیتا انہاں نو میں واری واری جنت پہنچاواں۔ ہر غلام سر اٹھا کے ویکھدا، حضور اشارہ کرن اسی اپنی جان بھی قربان کر دئیے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے عرض کیتی، اشارہ کیتا جاواں؟ حضور علیہ السلام فرمایا علی بہ جا۔ علی بہ گئے۔ انہیں دوجی باری پھر للکاریا، علی پھر کھڑے ہو گئے۔ سرکار فرمایا علی بیٹھ جا۔ تیسری باری انہیں بدتمیزی کیتی، یو نکل دے کیوں نہیں؟ آؤ میں تانوں جنت بھیجا، واری واری یا سارے اکٹھے آؤ، میں تانوں انہاں جنت دیاں نہراں تو سیراب کراں جدا تواڈے نال وعدہ ہویا۔ اوے نکلو نہ، نکل دے کیوں نہیں؟ آؤ میں تانوں دساں، اوے لک گئے ہو، چھپ گئے ہو، میں تے کلا واں، تسی سینکڑوں دی تعداد وچ۔ ہن مولا علی گھٹنے ٹیک کے آقا دے قدماں تے سر رکھ کے عرض کیتی، جان نہ جان میرے محبوبہ لگیا توڑے مدھیسا، رول مرسا وچ قدماں دے تیرے، پچھا قدم نہ مول حدیثا، تیرے نام دے ٹکڑے منگسا تے میں تیرے پیر چومے سا، آزم جان امانت تیری جدو منگ سے پیش کرے سا۔ آقا ہن مینوں روکنا نہ، ہن مینوں اجازت دیو۔ سرکار نے ہن اپنی دستار اتار کے علی دے سر تے سجائی۔ تھکتے نہیں گئے؟ توجہ کر کے سرکار نے اپنی دستار علی دے سر تے سجائی، اپنی تلوار عطا فرمائی اور ہاتھ چک کے دعا فرمائی، اے پاک پروردگار، میرا علی کفر دے مقابلے چلیا ہے، میرے علی دی حفاظت فرمائی۔ آقا رو کے عرض کیتی، مولا میرا ہکو بھرائے، میرے کل دوجا علی کوئی نہیں، میرے کل علی کوئی ہے، مینو ادو تک زندہ رکھی میں جب تک علی نو سلامت ویکھ نہ لواں۔ یہ میرے سرکار دی دعا دے الفاظ نے، میں دا مفہوم عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میں نو ادو تک زندہ رکھی میں جب تک علی نو دوبارہ زندہ ویکھ نہ لواں۔ میرے آقا دعا کر رہے ہیں، علی نو بھیج رہے ہیں، مقابلے وچ 1000 بندے دی طاقت رکھن والا عمر ابن عبد ود علی سامنے آئے، ویکھ کے آکھدا آن والے تو آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں۔ کہنے لگا اپنا تعارف کرواؤ۔ فرمایا تو اپنا تعارف کروا۔ اس آکھیا ابن ود مجھ کو کہتے ہیں استاد نامی پہلوانوں کا، میری حیبت سے ہے روح پوش رستم داستانوں کا۔ اب مولا علی بولے، انہیں تو آخیا نا میں بڑا بڑا پہلوان ہوں۔ علی نے کی جواب دیتا؟ فرمایا حیدر مجھ کو کہتے ہیں ایک بندہ خدا کا ہو، حیدر مجھ کو کہتے ہیں میں ایک بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے میں نوکر مصطفیٰ کا ہوں۔
یا علی واہ 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 کیا بات علی نو مٹان والے آپ پہ مٹ جائیں بالکل ٹھیک مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا عمر ابن عبد ودادہ آنا لیا کون ہے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ میری ماں میرا نام حیدر رکھ خیبر دی ماشاءاللہ خیبر دی بستی تھی نا مولا علی نو سرکار نے جھنڈا دیتا امام زرقانی فرماندے نا حضرت علی تشریف فرمان ہے نا کہ آقا کریم علیہ السلام فرمایا سی گل لمبی نہ ہو جائے نا میں شارٹ کر دیں میں جھنڈا انہوں دیاں گا جی آپ کے خیبر پتہ ہے گا مولا علی نو بلایا کہ آقا کریم نے چھڑی پکڑ کے نا نال ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تشریف فرمان سرکار انہوں دی چادر پکڑ کے پھاڑ کے او دا جھنڈا بنایا یعنی خیبر دی فتح وچ مولا علی تشریف لے کے گئے مولا علی دے ہاتھ تے خیبر فتح ہویا کہ او جڑا جھنڈا سی نا او صدیق دی دھی دا دوپٹہ سی جے فاتح خیبر دا حیا کر دے ہو جس دھی دا جھنڈا سی نا اس ابو بکر دی دھی دا بھی حیا کرے جناب مولا کائنات دے ہاتھ وچ جھنڈا ابن کثیر نے لکھیا جس وقت مولا علی خیبر دی گلی ٹرے نا چھت تے ایک عالم کھڑا یہودی عالم جڑا پہلیاں کتاباں دا عالم سی ہر عالم علم نال انصاف نہیں کردا کئی اپنی مرضی نال ڈال لیندے تے کئی باویں یہودی ہون پر علم نال انصاف کرن والے بھی ہوندے ہن اونے ویکھیا نا اونے چھت تو آواز دتی حضرت علی دے ہاتھ وچ جھنڈا ہے آپ ہیں تشریف لے جا رہے ہیں خیبر دی گلیاں وچ اور عجیب قسم دا منظر ہے وہ مولوی بھج کے آئے انہوں کو آکھیا اوے آن والے کون ہے حضرت علی چل دے جا رہے ہیں اینج دیکھ کے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ میری ماں میرا نام حیدر رکھیا مولوی چھت تے رولا پا دیتا نسو غلبتم ساڈے تے غلبہ پا لیا گیا انہاں کہا کیویں کہنے لگا میں پہلیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے جیڑا بندہ خیبر دا فاتح بن کے آئے گا ہاتھ وچ جھنڈا ہوئے گا ایک عالم پوچھے گا کون ہے وہ آکھے گا میری ماں میرا نام حیدر 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 آج مولا علی نجف وچ خوش ہو رہے ہونے کہ آج بھائی محدث عبدالوی دے پتر نے کمال کر دیتی واہ اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے زندہ باد زندہ اللہ پاک اور یقیناً مولا علی دی انہاں تے نگاہ ہے سیدہ پاک دی انہاں تے نگاہ ہے انہاں دیاں آن والیاں نسلاں نو بھی میرا رب حضور دی آل دا غلام بنائے حضور دے اصحاب دا حبدار بنائے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم انہیں آکھا نسو وہ اگے اگے یہودی پیچھے پیچھے گلیاں دے وچ نسے آوازاں دے وے آکے حیدر 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 حضرت مولا کائنات علی شیر خدا ایک آتی ڈھال ایک آتی تلوار ہے اتنے تک ایک یہودی نے ویکھیا نا تے یہودی نے انہیں آکھیا لے بھائی میں پیچھے علی اگے انہیں دا نال نا
وار کیتا تے مولا علی دی ڈھال گر گئی. انہیں کہا آ جاؤ ڈھال گر گئی ہے, جلدی کرو میں اپنا کام کر لیا, ہن تسی کرو. اتنے تک مولا علی جمپ لیا. خیبر دا او بوا جڑا 40 بندیاں کول نہیں ہلدا, مولا علی کھبے ہاتھ نال اینجن کیتا نا تے پوری خیبر دی بستی اینجن کرے, پوری خیبر دی بستی اینجن کرے. صفیہ بنت حی بن اخطب اودی شہزادی ہارون علیہ السلام دی اولاد وچوں ہے, بعد وچ میرے نبی دی زوجہ بنن دا شرف حاصل ہویا. وقتی خیبر دی شہزادی ہے, تخت تے بیٹھی, جدو خیبر دی بستی ہلی نا تے تخت تو تھلے گریاں. انہاں کیا زلزلہ آیا, یہودیاں کیا نانا حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اس خیبر دے مارکے تو کچھ وقت پہلے علماء لکھ دیں کہ مرحب نے خواب ایک شیر ویکھیا سی. شیر لنگر آ گیا. اچھا میں کہ تسی تہاڈی توجہ ہوئی نا ادھر میرے وال کر توجہ. چند دن پہلے انہیں خواب شیر ویکھیا تے مرحب نو شیر دھاڑ رہا ہے. اودی اکھ کھل گئی. وقت گزریا, خیبر وچ آ گیا تے خیبر وچ مولا علی دے سامنے آ کے کہندا ہے پتہ ہی میں کون ہاں. پر میں دس جلدی دس, پھر میں اپنا دساں, جلدی کر. انہیں آکھیا میں مرحب, مشارق و مغارب وچ میری پہلوانی اور میری جرت میری حیبت دے چرچے, میرا نام سن کے لوکی نس جاندے میدان وچ آنا تے دور دی گل, میری حیبت ہی بڑی ہے, میرے نام تو بھی لوگ خوف زدہ ہوندے. انہیں لمبی چوڑی اپنی تعریف کروائی. مولا علی نے پوچھا ہن تو دس تو کون ہے. فرمایا چند دن پہلے خواب شیر ویکھے ہی. انہیں آکھیا ویکھیا ہے. فرمایا لے او شیر میں علی شیر خدا. پھر آپ نے انہیں وار کیتا مولا علی تے, مولا علی ڈھال تے وار روکیا. پھر انہیں دوسرا وار کیتا تے حضرت مولا علی پھر ڈھال تے روک لیا. پھر مولا علی فرمایا ہن واری یا میری. خود پایا انہیں منا من وزنی. مولا علی نے ایک کو وار کیتا, خود کٹ کے تلوار حلق تک پہنچی. ایمان تڑپ بھی نہیں سکیا, چک کے زمین تے ماریا, ہلیا بھی نہیں. کمیں ہلدا مرحب تو نیم ہے, سرے متل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں ہے, مارا علی کا نعرہ حیدری. اٹھنے کا اب نہیں ہے, مارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا, بولو بولو, منظر فضائے دہر میں سارا, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ, کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, اویا سانو علی علی کرن تو ڈکن آلے ہو, تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے, دیکھو یہ معاملہ ہمارا, دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. اے ارض پاک تجھ کو, اے ملک پاکستان, اے ارض پاک تجھ کو, مبارک ہو تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا. پرچم نبی کا چاند. اونج ویسے تو میں ایک گل دساں, مینوں ذکر علی کرن دا زیادہ سواد پتہ کتنے آندا جتھے ایک دا سڑیل بیٹھا ہو. ہن تواڈے ساریاں دے چہرے کھل اٹھے نے, او جڑا میرا ذوق ہے نا وہ رہ گیا. لیکن اچھا چلو تسی اطلاع پہنچا دینا, پہنچ گئی ہے.
میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی، پھر کو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا، اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا، اس میں ناراض ہونے کی، ذکر ہے در عبادت ہے بھائی میرے، تو جو ایک ایک لفظ سے غور کرنا، ذکر ہے در عبادت ہے بھائی، ذکر ہے در عبادت ہے بھائی میرے، یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے، تجھ کو ذکر علی سے ہے کیا مسئلہ، اور تجھ کو ذکر علی سے ہے کیا مسئلہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، بغض حیدر میں تیرا جو منشور ہے، اور کئیاں دیاں شکلاں پھٹ جاندیاں، کئیاں دیاں شکلاں دا نقشہ بدل جاندا ہے، پتہ لگدا ہے اندروں ٹھریا بیٹھا یا سڑیا بیٹھا ہے، بغض حیدر میں تیرا جو منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے، اے نور والے چہرے ویکھو تے بے نوریاں دا بھی تانوں پتہ ہونا چاہیے، کریمہ لا کے بھی بے نورے، بغض حیدر میں تیرا جو منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے، میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات، یا کیا بات، ہاں یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے، علم و حکمت کے تارے ہمارے علی، اچھا اچھا ہن تساں سارے کہنا ہمارے، پھر دے تقریر ختم کر دیں، باقی پھر زندگی رہی تے کسی موڑ تے اس حوالے نال ملاقات ہوئی تے پھر کریں گے، توجہ ہر بندہ نا باں کھڑی کر کے آکھے یا انج کرے ہمارے نبی، اب دیکھو نا جڑے یزید دی تعریف کردے نے وہ نہیں آدھے ہمارے یزید، کیسا گھٹیا لیڈر ہے کہ اپنا آکھدے بھی نہیں کہ تعریفاں بھی کر دیں، بدقسمتی ہے نا، بدبختی ہے نا، اللہ دی قسم سے سینہ چوڑا کر کے آدھے ہیں ہمارے علی، ہن تساں کیویں آکھنا سینہ چوڑا کا ہمارے علی، علم و حکمت کے تارے ہمارے، بے قصوں کے سہارے ہمارے علی، میں پیچھے گل کی تھی نا، سرکار روانہ فرمایا تے دعا کی تھی یا اللہ مینوں ادو تک سلامت رکھی، زندہ رکھی، اسرائیل نہ آئے جب تک میں علی نو دوبارہ ویکھ نہ لاؤں، اے شعر وچ اودی ترجمانی سننا ذرا اس دعا دی، کہ جن کے دیدار کی آقا مانگیں دعا،
جن کے دیدار کی آقا مانگیں دعا، جن کے دیدار کی آقا مانگیں دعا، مصطفیٰ کو ہے پیارے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے، بے کسوں کے سہارے ہمارے علی۔ توجہ، کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا؟ اچھا ایک تین سوال ہو رہے ہیں صحابہ نو جڑے خیبر وچ سن، اے میرے نبی دے غلاموں، اے اہل خیبر، او میرے نبی نال جان والے ہو، کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا؟ کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا؟ سب صحابہ پکارے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے، ہمارے علی بے کسوں کے سہارے۔ ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، جدو مولا علی آن گے نا تے انہاں دی آمد تے صدا ہوئے گی، تے صدا دیں گے کون؟ اگلی لائن وچ سبحان اللہ، ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، اولیاء مل کے سارے ہمارے علی جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے۔ اچھا اے مکہ ہے، مکہ تو پہلے نا قبلہ ایک شعر اور میرے ذہن چ آ گیا، باب جنت کھلا ہے اسی کے لیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا قسیم جنا جنت ونڈن والا علی۔ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت نے جڑے القبات لکھ تحریر فرمائے قسیم جنا بھی لکھیا مولا علی، ہن شعر بھی دی ترجمانی کر رہا ہے، باب جنت کھلا ہے اسی کے لیے، باب جنت کھلا ہے اسی کے لیے، جس کو دیں گے اشارے ہمارے علی جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے۔ اچھا چلو، مرکز اہل سنت شاہ کوٹ حضرت قبلہ صاحبزادہ ولی کامل دی اولاد نے، خود بھی ولی کامل نے، میرے نزدیک، اور میں سمجھتا دلوں میں یقین اس گل دا، اللہ پاک انہاں دا سایہ سلامت رکھے، خوش قسمت لوگ ہو جڑے انہاں دے ہاتھ تے بیعت ہو، جڑے تانوں شریعت مصطفیٰ دس رہے ہیں، تانوں سیدھے راہ تے چلا رہے ہیں، تانوں دس رہے ہیں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، آل و اصحاب، نبی دا ہر پیارا ساڈا پیارا ہے، تانوں بے ادبی نہیں سکھا رہے کسے دی، ساریاں ہستیاں دا ادب سکھا رہے ہیں انہاں دی موجودگی وچ۔ باقی المر ما من احبا، سرکار دا فرمان ہے جدے نال محبت ہوئے گی حشر دے نال ہوئے گا، تے پھر رل کے ایک ارادہ کر لیے رمضان شریف 21ویں رات ہے، 21ویں رات ہے، ایک رل کے نا ارادہ کر لینے، اگوں میرا رب کرم فرمائے گا جدو مولا علی حشر دے میدان چان گے نا، اسا پتہ کی کرنا ہے، جدو ساڈی مولا علی تے نظر پے گی، سننا، جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، اور شاہ کوٹ والے ہو، جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، ہم لگائیں گے نعرے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے، ہمارے علی بے کسوں کے سہارے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ آج تجھ کو بتاؤں میں شان حیدر،
آج تجھ کو بتاؤں میں شان حیدر، سب جہاں والوں سے اونچا ہے جہان حیدر۔ آج تجھ کو بتاؤں میں شان حیدر، سب جہاں والوں سے اونچا ہے جہان حیدر۔ آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرت مرد میدان کو ملتا ہے نشان حیدر۔ آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرت مرد میدان کو ملتا ہے نشان۔ خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہو کہ جنہاں دے سینے وچ آقا کریم علیہ السلام دیاں نسبتاں دا پیار ہے۔ اللہ تانوں سلامت رکھے۔ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار، دن حشر دے بخشش لئی سرکار، آقا ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، اے لکھ لوہے تے اے لکھ لوہے تے پنج تن دی محبت لئی، اے لکھ لوہے تے پنج تن دی محبت لئی، ہن نیک وی ماواں دے کردار ضروری۔ اے ماما چنگیاں ہون پتر آکھدا سر تابا قدم ہے تلے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اے ماما چنگیاں ہون پتر آکھدائی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، لی خمسۃ اطفی بیا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی فابناہما والفاطمہ، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو اگر کسی کو پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا۔ اے توڑا ان سے کھیل ڈھلا سی یا تسی جان کے کیتا بھی وہ شعر بھی پڑھے کیا ٹھہرو، بہت سونا تسا نعرہ لایا، لیکن میں جامع مسجد کھجور علی تاریخی مسجد میں دیاں قدم وچوں بھی علی علی دی آواز کڈانا چاہ رہا، اے ویکھنا انہیں نکل دی تسی محسوس کرو گے۔ کم ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون، کم ظرف میں ہر بندے نو دیکھ رہا ہوں، کم ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون، بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا۔
جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں۔ مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے، اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نہیں، اس زندگی پہ ہو لعنت۔ ذکر علی سے، ذکر علی سے جب بھی خوشی ملے مجھ کو، میں اپنی ماں کو دعائیں ہزار دیتا۔ جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے، میں کیوں آکھیا میں اپنی ماں کو دعائیں ہزار دیتا ہوں؟ اے چنگیاں ماواں دے پتراں دا کم، جنہاں دے والدین دا ایصال ثواب، حضرت محدث عبدالوی انہاں دی اہلیہ محترمہ دے ایصال ثواب دی محفل تے اے محفل ثابت کر رہی چنگیاں ماواں دے پتر بیٹھے، چنگیاں ماواں دیاں اولاداں بیٹھیاں جنہاں دے چہرے کھل رہے۔ جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے، جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار سے، جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار سے۔ ادھر میرے بار بیٹھنا۔ علی کا ذکر کرتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں، علی کا ذکر کرتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں۔ بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی؟ ذکر حیدر چھیڑیے، ذکر حیدر چھیڑیے، چہرے بتا بیٹھیں گے خود، کس کو فی الجنہ کسے فی النار ہونا چاہیے، کس کو فی الجنہ کسے فی النار ہونا چاہیے۔ کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے، کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے، او سنیوں اور رضویوں، او قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں، نقش بندیوں، کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے، کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے۔ خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو، ہمیں پنجتن کا گھرانہ ہونے نیک وی ماواں دے کردار۔ اور آخری شعر پڑھنا ہی پڑھنا، چھڑنا نہیں میں، ہن توجہ رکھنا۔ ایک باری آکھو ہونے نیک وی ماواں دے کردار ضروری، چھڈ یار کدورت نو۔ سبحان اللہ ڈکنا پھر، چھڈ یار کدورت نو۔ ہر بندے وال ویکھنا پھر ایک باری، ہر بندے وال اس گل تے ہر بندے وال ویکھنا۔ چار یاراں دی گل آ رہی، کیونکہ چار بھی کلے نہیں، انہاں وچ بھی علی ہے۔ جے پنج تن دی گل کریے او بھی کلے نہیں، انہاں وچ بھی علی ہے۔ چھڈ یار کدورت نو ایویں مار نہ ٹکراں تو، چھڈ یار کدورت نو ایویں مار نہ ٹکراں تو۔ پنجاں نو جے مننا پھر چار ضروری نے، پنجاں نو جے مننا پھر چار ضروری نے، پھر چار۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ ہر سنی کو، ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے، وہ فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دے، وہ فتق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دے، وہ رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکتا، نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے
او باغ زہرا دا کھانے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر چرچ جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر تسی میں نو دسو محفل ایسیاں نے کئی لوگ صرف ذکر صحابہ کر دیں آل بیت نہیں کر دیں کئی ذکر آل بیت کر دیں ذکر صحابہ تو چھڑ دیں اے سنیا دا ترہ امتیاز ساڈے نال دی ابو بکر بھی کوئی نہیں کر سکتا تے علی بھی کوئی نہیں کر سکتا زندہ باد اللہ پاک تو سلامت رکھے آباد رہو حضرت صاحب واسطے میری یہی دعا ہے آباد خدا رکھے ساکی تیرا میں خان مما علیہ الا مصطفیٰ جان رحمت